الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه سلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وقال في مكان آخر إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين وقال كذلك القرآن هو حبل الله المتين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سب دروشی پڑھیں اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد یا رب صلی وسلم علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم وهو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم محترمی و مکرمی صدر محفل جناب سرفراز خان صاحب، گرامی قدر امیر جماعت اسلامی، امیر زون، قیم و منتظم اعلیٰ حاجی جاوید اختر خان صاحب، مہمان خصوصی ڈاکٹر سید طارق شیرازی صاحب امیر جماعت اسلامی ضلع مانسہرہ، اور عریس ھذا المجلس المبارک محترم قاری بلال صاحب، واجب الاحترام علماء کرام، میرے بھائیوں، بزرگوں اور عزیز دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مبارکباد کے قابل ہیں آپ لوگ
کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے اس پاک گھر میں اپنے پاک کلام کو سننے اور سنانے کا بہترین موقع عطا فرمایا۔ اس شہادت پر اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ یہ محض اس کا فضل و احسان تھا، اس کا کرم تھا کہ اس نے یہ بیش قیمت گھڑیاں جو ہیں وہ ہمیں عطا کی۔ آپ ذرا غور کریں، تھوڑا سا یاد کریں، گزشتہ سال رمضان میں اپنے ان عزیز رشتہ داروں کو، اپنے ان دوست احباب کو کہ جو ہمارے ساتھ تھے، جنہوں نے ہمارے ساتھ نماز تراویح ادا کی تھی، قیام اللیل میں ہمارے ساتھ کھڑے تھے، روزہ رکھا تھا، افطاریاں کی تھی، شب بیداریوں میں شامل تھے، لیکن اس مرتبہ وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ بہت سارے عزیز و اقارب ہمارے رشتہ دار منو میٹی کے نیچے ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے دفن کر دیے۔ کچھ کورونا کی وبا کے نظر ہو گئے ہیں، کچھ بیماریوں نے ان کو، اللہ نے انہیں اپنے پاس بلا لیا ہے، ہمیں چھوڑ کے چلے گئے ہیں، ہم سے جدا ہو گئے ہیں۔ اس کچھ معلوم نہیں کہ آئندہ سال آج ہم جو یہاں اس عظمت قرآن کانفرنس میں موجود ہیں، شب بیداری کے اندر موجود ہیں، پتہ نہیں ہمیں موقع ملتا ہے کہ نہیں ملتا، آئندہ سال رمضان ہمیں میسر آتا ہے کہ نہیں آتا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ رمضان المبارک کی جو قیمتی گھڑیاں ہمیں میسر آ گئی ہیں، یہ انمول لمحات جو ہمیں مل گئے ہیں، یہ فقط اس رحمان الرحیم آقا کا فضل و احسان ہے، اس کی توفیق ہے۔ اس پر اس مالک کا جتنا بھی شکر کیا جائے اتنا ہی تھوڑا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری آج کی اس بابرکت مجلس کو، ہماری اس شب بیداری کو، ہماری فکری، اعتقادی، تحریکی، ہر جہت سے، ہر سمت کے اعتبار سے نتیجہ خیز بنائے۔ اللہ کرے کہ آج ہم جو کچھ سنیں اسے سمجھیں، اسے یاد رکھیں اور اس پر عمل کریں، اور پھر اس پیغام کو اللہ کے ان بندوں تک پہنچانے والے بن جائیں جو آج ہمارے ساتھ یہاں موجود نہیں ہیں۔ آج کی اس عظیم نشست کا جو عنوان رکھا گیا ہے وہ عظمت قرآن کانفرنس ہے، اور اسی اعتبار سے یہی موضوع مجھے دیا گیا ہے کہ میں آپ کی خدمت میں عظمت قرآن پر کچھ عرض کروں۔ بھائیو، مجھ جیسا کم علم آدمی اور بے مایہ انسان قرآن مجید کی عظمت کیا بیان کرے گا؟ قرآن کی عظمت تو وہ اللہ خود بیان کرتا ہے جس نے یہ قرآن نازل کیا۔ قرآن مجید کی عظمت اور قرآن کا تعارف جتنا عمدہ خود قرآن کی زبان سے یا نبی کے فرمان سے ہو سکتا ہے، کسی دوسرے ذریعے سے ممکن نہیں۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ قدر گوہر شاہ داندن یا بدانت جوہری، موتی اور ہیرے کی قدر کو جاننے والا یا تو بادشاہ ہوتا ہے یا پھر جوہری ہوتا ہے۔ ایک عام بدو اور ایک عام دیہاتی کے ہاتھ میں اگر آپ ہیرا رکھ دیں تو یہ اسے ایک کانچ کا ٹکڑا ہی سمجھے گا یا ایک معمولی پتھر سمجھے گا۔ تو جوہری جو ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ سچا موتی ہے اور یہ پتھر ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کہ یہ اس نے کتنی عظیم شان کتاب نازل فرمائی ہے، اللہ کے رسول کو پتہ ہے کہ یہ کتنی عظیم شان کتاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کتاب کا تعارف کراتے ہوئے فرماتا ہے، الف لام میم را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کی آیات محکم ہیں اور بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہے، اور بڑی حکمت والے خدا نے اور بڑی خبر رکھنے والے اللہ نے اس کتاب کو نازل کیا۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ فرماتا ہے کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بلا شبہ یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھا راستہ ہے۔ اور فرمایا الرحمن علم القرآن، وہ ذات انتہائی مہربان ذات ہے کہ جس نے یہ قرآن کا علم ہمیں عطا کیا۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ اس کتاب
میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے، یہ کلام اللہ ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو کتاب اللہ بھی ہے اور کلام اللہ بھی ہے۔ کتابیں تو اور بھی بہت ساری نازل ہوئی ہیں، تورات بھی اللہ کی کتاب، زبور بھی اللہ کی کتاب، انجیل بھی اللہ کی کتاب، مگر وہ سب کتابیں تھیں۔ یہ اعزاز صرف قرآن مجید کو حاصل ہے کہ یہ کتاب اللہ بھی ہے اور کلام اللہ بھی ہے۔ تو پھر اس قرآن مجید کی عظمتوں کا کیا کہنا؟ قرآن مجید جس مہینے میں نازل ہوا وہ مہینہ سب سے عظمت والا، جس شہر میں نازل ہوا وہ شہر سب سے عظمت والا، جس رات میں نازل ہوا وہ رات سب سے عظمت والی، جس نبی پر نازل ہوا وہ نبی سب سے عظمت والا، اور جس دل پر نازل ہوا وہ دل سب سے اعلیٰ، اور جس امت کی طرف نازل ہوا وہ امت سب سے اعلیٰ۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ سب سے اعلیٰ و عرفہ امت کون ہے؟ وہ میں اور آپ ہیں۔ یہ قرآن ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ اور پھر یہ جو فرمایا نا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ نے قرآن مقدس کو نازل فرمایا۔ تو پھر اس رمضان کو بھی جو برکتیں ملی ہیں، جو عظمتیں ملی ہیں، جو فضیلتیں ملی ہیں، وہ اسی قرآن کی وجہ سے ملی۔ قرآن اور رمضان کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ قرآن ایک پھول ہے، قرآن ایک پھول ہے، تو رمضان اس کی خوشبو ہے۔ رمضان اگر جسم ہے تو قرآن اس کی روح ہے۔ تو اس قرآن کا رمضان کے ساتھ بڑا تعلق ہے۔ اور پھر اس کتاب کے بے شمار فضائل ہیں، بے شمار۔ بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے اور بڑی ہی مشہور حدیث ہے، اور روایت حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جس کو آپ ہمیشہ سنتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن مجید کو پڑھے اور پڑھائے، جو قرآن مجید کو سیکھے اور سکھائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید کے ہر حرف پر ایک نیکی ملتی ہے۔ ہر حرف پر ایک نیکی نہیں ملتی، 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ فرمایا الف لام میم یہ ایک حرف نہیں ہے۔ کتنے حرف ہیں حکیم صاحب؟ یہ 3 حرف ہیں، اور جب حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملیں گی تو 3 حرفوں میں کتنی نیکیاں مل جائیں گی؟ 30 نیکیاں مل جائیں گی۔ لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ جو الف لام اور میم ہے یہ صرف 3 حرف نہیں ہیں، ان میں سے ہر ایک حرف کے اندر 3 حرف موجود ہیں۔ الف بنتا ہے الف لام اور فا کے ملنے سے، لام میں پھر لام الف اور میم آتی ہے، اور میم میں پھر 3 حرف ہیں، میم یا اور میم۔ تو اس اعتبار سے کتنے حروف ہو گئے؟ 9 ہو گئے۔ اب 9 کو 10 سے ملٹیپلائی کریں تو پھر کیا جواب آئے گا جی؟ 90۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرے گا ہم اس کو 10 کے ساتھ ضرب دیں گے۔ تو یہ 90 نیکیاں تو آپ کو صرف الف لام میم کہنے سے مل جاتی۔ کتنی بڑی فضیلت، کتنی بڑی شان، کتنی بڑی عظمت ہے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جلیل القدر صحابی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ ابو ذر، قرآن مجید کی ایک آیت کو سمجھ کر پڑھنا 100 رکعت نماز نفل پڑھنے سے افضل ہے۔ تو ایک رکعت میں آپ کتنی سورہ فاتحہ کو دیکھ لیں، کتنی آیات، کتنے حروف ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ چھوٹی سی کوئی سورت ملا لیں، اس کو گن لیں، پھر دوسری رکعت میں، تو 100 رکعت میں کتنے آپ کو حروف مل جائیں گے اور کتنی آیات مل جائیں گی؟ تو فرمایا کہ ایک آیت کو سمجھ کر پڑھنا 100 رکعت نفل پڑھنے سے افضل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ملتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس نے قرآن کو پڑھا، اس کا حفظ کیا، یہاں حفاظ قرآن بچے بھی بیٹھے ہوئے، پھر اس کے حرام کو حرام جانا، اس کے حلال کو حلال سمجھا، اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا، اور اس کے افراد خانہ، اس کے گھرانے کے 10 لوگوں کو سفارش اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔
کہ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ حافظ قرآن بچہ اپنے خاندان کے کتنے آدمیوں کو نکالے گا جہنم سے؟ 10 افراد کو نکالے گا وہ جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ اور پھر فرمایا کہ حافظ قرآن بچے کہ ماں باپ کو وہ تاج پہنایا جائے گا کہ جس کی چمک اور دمک سے جو ہے وہ مشرق اور مغرب روشن ہو جائیں گے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ اور قرآن مجید کے حافظ کو کل قیامت کے دن یہ کہا جائے گا کہ قاری صاحب پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ، اور تمہارے رفت کی، تمہاری سرفرازی اور بلندی کا درجہ جو ہے وہ وہاں تک ہے جہاں تک تمہاری آخری آیت ہے۔ جتنا پڑھتے جاؤ گے اتنا چڑھتے جاؤ گے۔ اس لیے دوستو، اگر آپ خود حافظ نہیں بن سکے تو بچوں کو حافظ بناؤ، اور جن کے بچے حافظ ہیں وہ مبارکبادی کے قابل ہیں۔ اللہ عمل کی بھی توفیق دے۔ فرمایا یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں، آج نوجوان بہت زیادہ ہیں، اللہ کے رسول کا کلام ہے، پیغام ہے میں جو آپ کو دینا چاہتا ہوں، ذرا غور سے سنو۔ یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کے گروہ، اقرأوا القرآن، قرآن مجید پڑھا کرو۔ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ، یہ کل قیامت کے دن تمہارا سفارشی بنے گا، تمہارا وکیل بنے گا، مفت کا وکیل بنے گا۔ وسیم صاحب، آج وکیل ہم کرتے ہیں جو جس کی شہرت ہو کہ وہ مقدمہ نہیں ہارتا، مہنگے سے مہنگا وکیل کرتے ہیں، اس کے باوجود وکیل ہار جاتے، مقدمہ ہار جاتے ہیں۔ لوگ پھر روتے ہیں کہ جی جائیدادیں بکی، مقدمہ پھر بھی جیت نہ سکے، تو وکیل جو ہے وہ فلاپ ہوا، اس نے بحث ٹھیک طریقے سے نہ کی۔ لیکن فرمایا کہ یہ قرآن اور روزہ یہ ایسے جھگڑالو ہیں کہ ان کا جھگڑا تسلیم کر لیا گیا ہے۔ یہ کل دامن عزتی کو پکڑ کے کہے گا روزہ، پروردگار تیرے حکم کی پاسداری میں، تیری اطاعت شہاری میں سارا دن بھوکا اور پیاسا رہا ہے، میری سفارش کو قبول فرما۔ اور یہ قرآن کہے گا راتوں کو اس نے قیام کیا ہے، پروردگار مجھے پڑھتا رہا ہے، اس نے شب بیداری کی ہے میرے ساتھ، کہ اللہ میری سفارش قبول فرما۔ تو ان دونوں کی سفارش قبول کر لی، مفت کے وکیل۔ امام بایہقی رحمہ اللہ نے ایک حدیث بڑی ہی پیاری شعب الایمان میں نقل فرمائی ہے، بڑی مشہور ہے۔ فرمایا کہ ان هذه القلوب لتصدع، دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے، کما یصدع الحدید اذا اصابہ الماء، بالکل اسی طرح جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے جب اس پر پانی پڑتا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اگر لوہے کو زنگ لگ جائے تو پھر ہم اس کو ریگمال کرتے ہیں، سنفرا مارتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، وہ چمک جاتا ہے، زنگ اس کا اتر جاتا ہے اور وہ صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ تو دلوں کو زنگ لگ جائے تو پھر کون سا ریگمال ہے؟ وما جلاؤہا یا رسول اللہ، پھر کیسے ہم دلوں کے زنگ کو دور کریں؟ تو فرمایا کہ کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، اپنی موت کو بہت زیادہ یاد رکھنا اور اس قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ اس قرآن مجید کی یہ شان ہے، اس کی عظمت ہے کہ اس کی تلاوت کرنے والا جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، اس کے دل کو زنگ نہیں لگتا ہے۔ میرے معزز حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں، جو ہم پہ اپنا فضل و احسان کیا ہے، انعام و اکرام کی بارش ہمارے اوپر اس نے کی ہوئی ہے، اچھی صحت عطا فرمائی ہے، ماں باپ ہیں، کاروبار ہے، بزنس ہے، دکانیں ہیں، مکان ہیں، کھیت کھلیان ہیں، جائیدادیں ہیں، اللہ کا بڑا کرم ہے، بہت کچھ اللہ نے ہمیں عطا کیا ہوا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ لیکن اللہ کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر اگر کوئی نعمت ہے اس دنیا میں تو یہ قرآن مجید ہے۔ سب سے بڑی نعمت اگر کوئی ہے تو وہ کون سی ہے جی؟ قرآن مجید ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جس شخص کو اللہ نے قرآن کا علم، یہاں علماء بیٹھے، جس کو اللہ نے قرآن مجید کا علم دیا اور وہ لوگوں کے پاس جو مال و دولت ہے ان کے کوٹھی بنگلے کو دیکھ کر، ان کے جو چار چھلے انہوں نے جمع کر لیے ہیں، ان سے متاثر ہو کر جو اپنا دل چھوٹا کرتا ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا اس نے قرآن مجید کی قدر نہیں کی ہے۔ اللہ کی سب سے بڑی نعمت یہ ہر مال و جائیداد سے بڑھ کر ہے۔ فاروق اعظم کے دور میں جب مدائن فتح ہوا، ایران فتح ہوا، تو مال غنیمت سے مسجد نبوی کا صحن جو ہے وہ بھر گیا۔
سونے اور چاندی کے ڈھیر لگ گئے۔ فاروق اعظم اپنے ایک خادم کو ساتھ لے کے نکلے کہ دیکھیں، تو میرے دوستو اور عزیزو، وہ جو ساتھ غلام تھا، جب اس نے دیکھا کہ سونے اور چاندی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں تو اس نے کہا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، کہ یہ جو کچھ بھی ہے یہ اللہ کا فضل اور رحمت ہے، ہمیں خوشیاں منانی چاہیے، یہ اس مال و دولت سے اچھا ہے جو لوگ اکٹھا کر رہے ہیں۔ تو فاروق اعظم نے کہا کہ نہیں یار، تم نے غلط کہا ہے، یہ آیہ کریمہ یہ سونے چاندی کے ڈھیر کے لیے نازل نہیں ہوئی، یہ آیہ کریمہ اللہ نے اپنی کتاب مقدس قرآن کے لیے نازل فرمائی ہے۔ اس میں اللہ فرماتا ہے ایھا الناس، سے لوگو، قد جاءتکم موعظۃکم من ربکم وشفاء لما فی الصدور، تمہارے پاس ہے لوگو اللہ کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے، اور وہ شفا ہے، علاج ہے تمہارے دل کے روگوں کا، تمہاری دل کی بیماریوں کا، یہ شفا ہے اس کے اندر، وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور اس میں ہدایت ہے اور اس میں رحمت ہے۔ اور یہاں فرمایا کہ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ اس سے بہتر ہے جس کو لوگ جمع کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران میں بڑی مشہور آیہ کریمہ، فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سب مل جل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقہ بازی نہ کرو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، وہ کون سی رسی ہے جس کے لیے ہمیں کہا گیا ہے؟ وہ آسمان سے زمین پر آتی ہوئی رسی تو ہمیں کوئی نظر نہیں آ رہی کہ جس کو ہم پکڑیں، اس کو تھام لیں اور آپس میں تفرقہ بازی نہ کریں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا القرآن هو حبل اللہ المتین، یہ قرآن اللہ کی مضبوط رسی ہے، طرفہ بیدیکم، اس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، وہ طرفہ بید اللہ، اور دوسرا سرا اللہ کے ہاتھ میں، وَاعْتَصِمُوا بِهِ، اس کے ساتھ، وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اس کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں کو متاثر کرو، اس کی تبلیغ کرو، اس کو پڑھو، اس کو جو ہے پھیلاؤ، مجھ کو بھی پڑھ کتاب ہوں، مضمون خاص ہوں، مانا کہ تیرے نصاب میں شامل نہیں ہوں میں۔ تو میرے دوستو عزیزو، حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ سعید میں اللہ کے ساتھ بات کرنا چاہتا، ممکن ہے؟ تو حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بالکل ممکن ہے، تو قرآن پڑھا کر۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ میں اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، تو آپ نے فرمایا تو نماز پڑھا کر۔ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے اور قرآن کے ہے کلام اللہ ہے، تو نماز پڑھے گا تو تیری اللہ سے ملاقات ہوگی، قرآن پڑھے گا تو تیری اللہ سے بات ہوگی۔ بالکل اسی طرح جس طرح کسی زمانے میں ہمارے ہندوستان کے بادشاہ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ، میں ان کو رحمہ اللہ اس لیے کہتا ہوں کہ وہ ترکش مارا نہنگے آخری، ہمارے کمان کا آخری تیر تھا، جس کو ہندو کہتے ہیں یہ لٹیرا تھا، یہ بدماش تھا، یہ ظالم تھا، اور جس نے ہمارے ایمان کو، ہمارے دین کو کھوکھلا کیا، اس کی جڑوں کو ہلایا اور دین اکبری جو ہے وہ نافذ کیا، تو اس کو مغل اعظم کہتے ہیں۔ تو حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ کو ایران کے بادشاہ نے ایک شعر لکھ، میں یہ قرآن کی عظمت آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں کہ یہ شعر جو ہے ہمارے ایک ادیب نے لکھا ہے، اس کا دوسرا مصرع بھی ہونا چاہیے اور اس کا مطلب بھی بیان ہونا چاہیے۔ اب بادشاہوں کے بھی عجیب انداز ہوتے ہیں۔ شعر ہے درے ابلک کسے کم دیدہ موجود، کالا موتی کہاں ہوتا ہے کسی نے دیکھا ہے؟ تو مصرع بھی اس کے ساتھ جڑو، اس کا وزن اور بحر اور وہ بھی نہ ٹوٹے، اور مطلب بھی سمجھ میں آ جائے اور اس سوال کا جواب بھی مل جائے کہ وہ کالا موتی کہاں ہوتا ہے۔ اب بادشاہ نے سارے ادیب، سارے شعراء بلائے، ان کے سامنے یہ مصرع رکھا، انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، ہماری سمجھ میں بات نہیں آتی ہے، کالا موتی ہوتا ہی نہیں ہے، موتی تو وہ سچے ہوتے ہیں یا سرخ ہوتے ہیں یا سفید ہوتا ہے زیادہ تر۔ جی
تو بادشاہ بڑا پریشان، اب جواب تو دینا ہے، اسی پریشانی کے عالم میں گھر میں بارہ دری میں ٹہل رہا ہے کہ شہزادی مہر النساء نے دیکھا اور کہا ابا حضور پریشان لگتے ہیں، کیا بات ہے؟ اورنگزیب نے کہا بیٹا ایران کے بادشاہ نے ایک مصرع بھیجا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ دوسرا مصرع بھی لگاؤ اور مطلب بھی سمجھاؤ اور اس کا جواب بھی دو۔ تو شہزادی نے کہا ابا حضور وہ کون سا مصرع ہے؟ تو یہی مصرع جو ہے وہ اورنگزیب نے فرمایا کہ در ابلق کسے کم دیدہ موجود۔ تو شہزادی نے کہا یہ کون سی مشکل بات ہے کہ کالا موتی کہاں ہوتا ہے، کس نے دیکھا ہے؟ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ مگر اشک بتانے سرما آلود، یہ جو خواتین سرما یا کاجل لگاتی ہیں تو بعض اوقات سرما کے اندر وہ پتھر ممیری کا جو ہے اس کی آمیزش ہو تو اس میں تیزابیت ہوتی ہے، تو وہ پتھر کا سرما جو ہے وہ لگانے سے کیا ہوتا ہے، آنکھوں سے آنسو نکل پڑتے ہیں۔ اب کاجل کا رنگ ہے کالا، سرما کالا، اور اس میں پتھر، اس میں تیزابیت، اب وہ کالا رنگ جو ہے اس میں جب آنسو ملتا ہے تو وہ پھر وہ چت کبرا موتی بن جاتا ہے، وہ کچھ کالا ہو جاتا ہے کچھ سفید ہو جاتا ہے۔ تو شہزادی نے کہا کہ یہ جو عورتوں کی آنکھوں سے آنسو نکلتا ہے یہ در ابلق ہے۔ وہ لکھ کے بھیجا تو بادشاہ آش کر اٹھا، اس نے کہا کہ یہ زبردست شاعر ہے کہ جس نے مطلب بھی سمجھا دیا اور مصرع بھی ساتھ جڑ دیا ہے، میں اس شاعر سے ملنا چاہتا۔ اب بادشاہ پھر پریشان، شہزادی نے کہا ابا حضور آپ کیا پریشانی ہے؟ کہا بیٹا وہ کہتا ہے میں اس شاعر سے ملنا چاہتا ہوں، اب تو ہے میری بیٹی تو میں کس طرح اس کو جو ہے وہ تجھ سے ملاؤں؟ تو شہزادی نے کہا اب اس میں بھی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، میں ایک اور شعر لکھ کے دیتی ہوں، بس وہ آپ بھیج دی، میری اس سے ملاقات ہو جائے گی۔ اس نے کہا بیٹا جلدی کرو۔ تو شہزادی نے لکھا کہ در سخن مخفی منم چوں بوئے گل در برگ گل، میں اپنے کلام میں اپنے سخن میں اس طرح پوشیدہ ہوں جس طرح پھول کی پتی میں اس کی خوشبو پنہا ہوتی ہے۔ خوشبو کبھی کسی نے دیکھی ہے؟ وہ صرف سمیل اور مہک کو آپ سونگ سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں، لیکن خوشبو نظر تو نہیں آتی۔ فرمایا کہ در سخن مخفی منن، میں اپنے کلام میں پوشیدہ ہوں جیسے در برگ گل، جیسے پھول کی خوشبو جو ہے پھول کے اندر ہوتی ہے، اس کی پتیوں میں پنہا ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ ہر کے دیدن میلدار در سخن بیند مرا، اگر تو مجھے دیکھنا چاہتا ہے تو میری تحریر کو پڑھ لے، میں تجھے اپنی ہر جملے کے اندر، اپنے ہر سطر کے اندر مل جاؤں گی۔ تو حضرت خرم مراد رحمہ اللہ نے وہ جو کتاب لکھی ہے دی وے آف قرآن، قرآن مجید کا راستہ، اس میں انہوں نے اس شعر کو کوٹ کیا، کہتے ہیں یہ شعر اللہ کی اس کتاب پر صادق آتا ہے کہ تو اگر اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے تو اللہ کی کتاب کو پڑھ لے، تو تیری اس کی ہر سطر میں، ہر آیت میں، ہر صفحے میں ملاقات ہوتی چلی جائے گی۔ در سخن مخفی منم چوں بوئے گل در برگ گل، اللہ جو ہے وہ تیرے ساتھ بات کرتا ہوا تجھے اس قرآن مقدس میں نظر آ جائے گا۔ تو میرے دوستو یہ ہے قرآن کی عظمت۔ قرآن وہ انقلابی کتاب ہے کہ جس نے عرب کے گڈریوں کو دنیا کا امام و پیشوا بنا دیا تھا، اس قرآن نے بھی ہمیں وہ عظمتیں عطا کی تھیں۔ آج سے 200 سال پہلے تک ہم بلا شرکت غیرے آدھی سے زیادہ دنیا پر قابض اور حکمران تھے۔ کدھر گئے وہ ہمارے مقبوضات؟ کدھر گیا وہ اندلس؟ کدھر گیا وہ اسپانیہ؟ کہاں گیا کشمیر؟ کس کس کا رونا رو؟ فلسطین کس کے ہاتھ میں ہے؟ اور آج ہماری کیا حالت ہے؟ اقبال کہتا ہے آج کیوں ہیں ذلیل کہ کل تک نہ تھی پسند، گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں، فرشتوں کو ہمیں سجدہ کرایا گیا تھا، مسجود ملائک تھے، آج ہم ہر جگہ ذلیل و رسوا ہوئے، کیا وجہ ہے؟ تو اس کا جواب بھی وہ دیتا ہے کہ خار از مہجور یہ قرآن شدی، یہ جو ذلت اور خواری کا کوڑا ہماری کمر پہ بج رہا ہے، برس رہا ہے، یہ قرآن مجید سے دوری کی وجہ سے ہے۔ خار از مہجور یہ قرآن شدی، شکوہ سنجے گردش دوران شدی،
ماحول کا، حالات کا شکوہ کرتے رہتے ہیں، یہ ہو گیا جی، وہ ہو گیا، مسلمانوں کے گھر لوٹ کیے گئے، مسلمانوں کی بستیاں اجڑ گئیں، مسلمانوں کے گھروں کو آگ لگ گئی، مسلمان بچیوں کی عزت لوٹ گئی. بس یہ ہر وقت ہمارا یہی رونا ہوتا ہے. شکوہ سنجے گردش دوران شدی، اے چو شبنم بر زمین افتندائی، در بغل داری کتاب زندائی. اس کتاب مقدس اس زندہ کتاب کے ہوتے ہوئے بھی تم رو رہے ہو. امام ابو العالی مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن تفہیم القرآن کا جو دیباچہ لکھا ہے، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ کل قیامت کا دن ہوگا، ہماری اس ذلیل اور رسوائی کا سبب پوچھا جائے گا، تو اللہ کہے گا یہ کتاب تمہارے پاس موجود تھی، یہ عصا موسیٰ تمہاری بغل میں تھا اور تم رسیوں کو دیکھ کے ڈر رہے تھے ظالموں. یہ اتنی عظیم و شان کتاب ہے میرے دوستو اور عزیزو. تو وہ کل صحابہ کرام کو، تابعین کو اور ان کے بعد جو ہے مسلمان حکمرانوں کو، جیسے بھی تھے وہ آج سے 200 سال پہلے تک بلا شرکت غیر آدھی دنیا پر وہ حکمران تھے. تو کیوں تھے؟ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. چنگیز اور ہلاکو خان کو کون نہیں جانتا؟ تاریخ کے طلباء یہاں بیٹھے. ایک محاذ پر اس کو شکست ہو گئی تو اس نے کہا جاؤ پوچھ کے آؤ یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے ہلاکو اور چنگیز کی فوجوں کو شکست دے دی ہے. تو رپورٹ ملی کہ یہ مسلمان ہیں، انہوں نے شکست دی ہے. اس نے کہا یہ ہو نہیں سکتا، مسلمانوں کی کھوپڑیوں سے تو ہم نے قطب مینار بنائے ہیں، درائے دجلہ و فرات ان کی کتابوں سے سیاہی مائل بہتر رہا، اور ان کے خون سے جو ہے وہ سرخی مائل مہینوں تک بہتر ہے. مسلمان تو ہم نے چھوڑا ہی کوئی نہیں ہے دنیا میں. ذرا پھر دیکھ کے آؤ یہ کون ہیں، یہ کرتے کیا ہیں. تو بتایا گیا کہ یہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی فوج ہے جو قرآن مجید پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، اس کا درس و تدریس کرتے ہیں، اس کے نظام کی بات کرتے ہیں، اس پر عمل کے لیے کوشاں ہیں. امام ابو العالی مودودی نے بھی یہی کہا تھا کہ قرآن مجید کی دعوت کو لے کر اٹھو اور ساری دنیا پہ چھا جاؤ. آج ہم نے قرآن کو پشت دکھائی تو ہمارے مقبوضات بھی ہم سے گئے. خیر امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی فوجوں نے شکست دی تو اس نے چنگیز نے کہا کہ جاؤ وہ کتاب لے کر آؤ، ذرا ہم بھی تو اس کو پڑھیں کہ جس کو پڑھ کر چنگیز اور ہلاکو کی فوجوں کو شکست دی جا سکتی ہے. تو چنگیز اور ہلاکو کی فوجوں نے اس قرآن مجید کو پڑھا تو کیا ہوا؟ ان کو اللہ نے دولت ایمان نصیب فرمائی. یہ بوسنی اور ہرزیگوینا، یہ بلکان کی ریاستیں، یورپ کے وسط میں جو مسلمان ہیں یہ انہی منگولوں کی نسل ہے، اسی تاتاریوں کی نسل ہے، اسی چنگیز اور ہلاکو کی نسل ہے جو کعبے کو گرانے آئے تھے، جو مسلمانوں کو مٹانے آئے تھے. ان کو کیا ہوا؟ اللہ نے دولت ایمان نصیب فرمائی. وہ اقبال کہتا ہے کہ ہے اجاں فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. جو کعبے کو ڈانے آئے تھے قرآن پڑھا تو وہ قرآن ہی کے ہو گئے. تو میرے دوستوں اور عزیزوں، آج بھی ہمارے دشمن ہمیں بڑا خطرہ نہیں سمجھتے، ہماری توپوں سے نہیں ڈرتے. ہم نیوکلیر پاور ہیں، ایٹم بم بھی ہم نے بنا لیا، ہمارے ایٹم بم سے بھی وہ نہیں ڈرتے. شاہ صاحب نے مجھ سے پہلے بڑی زبردست باتیں آپ کی خدمت میں رکھی ہیں. اگر وہ ڈرتے ہیں تو ہماری اس انقلابی دعوت سے ڈرتے ہیں جو انقلابی دعوت یہ قرآن پیش کرتا ہے. کبرت علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، مشرکین پر جو سب سے باری ہے وہ کیا ہے؟ نہ تمہاری توپیں ہیں، نہ تمہارے فوج ہیں، نہ تمہارے ٹینک ہیں، نہ تمہارے میزائل ہیں، تمہاری یہ انقلابی دعوت ہے، یہ قرآن ہے، یہ جو کتاب ہے، یہ سب سے بڑی مشکل چیز ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ قرآن مقدس سے سورہ توبہ کو نکال دو، کبھی کہتے ہیں سورہ انفال کو نکال دو. کچھ لوگ جو ہیں وہ ہمارے نام نہاد مسلمان، ان کی ہاں میں وہ بھی ہاں ملا رہے. تو یہ طاقوں اور الماریوں میں سجانے کے لیے نہیں آیا، یہ غور و فکر کرنے کے لیے آیا ہے. اللہ فرماتا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، تم اس قرآن مجید پر غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں کو لاک لگے ہوئے ہیں، قفل چڑھے ہوئے ہیں، تالے لگے ہوئے ہیں؟ کیوں نہیں غور و فکر؟ یہ غور و فکر کے لیے آیا ہے، یہ جن بھوت بگانے کے لیے نہیں آیا، نہ تعویذ بنانے کے لیے آیا ہے.
یہ بیماریوں کا علاج ہے، اس میں کچھ شک نہیں، لیکن اس کا پہلا کام کیا ہے کہ اس کو آپ سمجھ کے پڑھیں، اس کی دعوت لوگوں کو دیں اور اس کا نظام جو ہے وہ دنیا کو دکھائیں۔ آج ہماری حالت کیا ہے میرے دوستو؟ جس قوم کے جوانوں کے دل کو تالے لگ جائیں تو کیا ہوتا ہے؟ اس قوم سے ادب اور احترام اٹھ جاتا ہے۔ جس قوم کے بوڑھوں کے دلوں کو تالے لگ جائیں اس قوم سے عزت اور شرافت چلی جاتی ہے۔ جس قوم کی عورتوں کے دلوں کو تالے لگ جائیں اس قوم سے عفت و عصمت رخصت ہو جاتی ہے۔ جس قوم کے تاجروں کے دلوں کو تالے لگ جائیں اس قوم سے حلال اور حرام کی تمیز اٹھ جاتی ہے۔ آج یہ ہے ہماری تصویر، وجہ اس قرآن مجید سے دوری ہے۔ آج ہماری مثال اس پیاسے کی سی ہو گئی ہے کہ جس کے قریب ہی میں نے کہا یہ دارالعلوم مرکز اسلامی مقدس ٹاؤن میں کھول گیا ہے، صاف و شفاف پانی کا چشمہ بہہ رہا ہے۔ بد نصیب ہوں گے ہم اس صاف و شفاف چشمے کے پانی کو چھوڑ کر دور گندے ندی نالوں سے اپنی پیاس بجھانے کی کوشش کریں گے۔ اس مثال سے ناراض نہیں ہونا، حالت یہی ہے ہماری آج کے اس دور میں۔ کہتے ہیں یہ 1400 سال پرانی کتاب جو عرب کے گڈریوں کے لیے اتری تھی، ان پڑھ لوگوں کے لیے، آج اس 21ویں اور 20ویں صدی میں ہم آکسفورڈ اور پتہ نہیں کہاں کہاں کے پڑھے ہوئے ہیں، یہ کتاب آج نہیں چل سکتی۔ یہ ملا ہمیں پھر پتھر کے دور میں لے کے جانا چاہتے ہیں۔ وہ پتھر کا دور تھا جس کو منبر پہ ہر جمعے کو ہمارا امام کہتا ہے خیر القرنی قرونی کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین دور میرا دور ہے، وہ قرآن مقدس کا دور تھا، اور اس کے بعد میرے صحابہ کا دور، پھر تابعین کا دور، اس کو پتھر کا دور کہتے ہیں۔ یہ کاش کہ وہ دور ہمیں نصیب ہو جائے، وہ خلافت راشدہ کا نظام جو اس قرآن مقدس کی بنیاد پر قائم ہوا تھا، وہ ہم کو اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ یہ ہمارے آج کل کے نام نہاد دانشور الیکٹرانک میڈیا پر ٹی وی پہ آ کے کہتے ہیں کہ ہم چند ملاؤں کے کہنے پر اپنے جوانوں کے ہاتھ کاٹ دیں۔ قرآن کہتا ہے چور کی سزا قطع ید ہے، تو اگر کوئی معمولی چوری کرے ہم ہاتھ کاٹ کے اپنے جوانوں کو ٹنڈا بنا لیں؟ بھائی یہ اس صدی کے اندر اگر کوئی بچہ جو ہے وہ بھول جاتا ہے تو کیا ہم اس کو سنسار کر دیں؟ یہ تو پتھر کے دور کی وحشیانہ سزائیں ہیں، یہ تعزیرات قرآنی کو وحشیانہ سزائیں کہہ رہے ہیں، تو پھر انہیں ہدایت کیسے ملے گی؟ تو ان کو ہدایت تو نہیں ملے گی، ہمیں ہدایت کے، ہمیں ہوش کے ناخن لینا چاہیے۔ ابھی شاہ صاحب کہہ کے گئے ہیں کہ کل قیامت کا دن ہوگا، اس وقت افسوس کرو گے کہ کاش میں نے اس کو ووٹ نہ دیا ہوتا، کاش میں اس کا ساتھی نہ بنا ہوتا۔ یہ اسمبلی میں جا کے جو قانون سازی کرتا ہے، تم شامل ہو یا نہ ہو تم اس کے ساتھ شامل ہو۔ جو سود کو جائز کر دے، جو ہم جنس پرستی کو جائز کر دے، تو آپ پیٹتے رہیں اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے، لیکن اس کے وہاں تک پہنچنے میں اور اس کی اس قانون سازی میں آپ کا پورا ہاتھ ہے۔ تو میرے دوستو اور عزیزو، اس قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، اور جو اس کی حفاظت کرتا ہے اس کا ذمہ بھی اللہ نے لیا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بھی حفاظت ہو، آپ کی بھی عزت محفوظ رہے، آپ کا نافوس بھی محفوظ رہے، تو تم اس قرآن مجید کے دامن کو پکڑنا ہوگا۔ کل جب نبی علیہ السلام نے اس قرآن کو پیش کیا تو لوگ کہتے تھے یہ محمد الرسول اللہ نے ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم ان دونوں کو ملا کے نا یہ کچھ خود سے ہی لکھ لیا ہے، یہ اللہ کی کتاب نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ ان سے کہو ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ، اگر تم کہتے ہو کہ یہ کتاب جو ہے اللہ کی طرف سے نازل شدہ نہیں ہے، تو یہ قرآن اسی حروف میں الف با تا سا میں جس میں تم بھی باتیں کرتے ہو اور شعر لکھتے ہو اور مرثیے لکھتے ہو اور قصیدے لکھتے ہو، تو تم بھی کوئی اس جیسی ایک صورت ہی لے آؤ، ایک آیت ہی لے آؤ۔ تو آج تک یہ قرآن مجید کا چیلنج موجود ہے، اس کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکا۔ کافیہ بندی اور تک بندی بہت سارے لوگوں نے کی ہے۔ یہ مسیلمہ کذاب جو یمامہ میں رہتا تھا، ریاض سے کوئی 35-40 کلومیٹر کی دوری پر ہے، سعودی عرب،
اس کے پاس ایک صحابی جو بعد میں مسلمان بھی ہو گئے، وہ اس لیے گئے تھے کہ ہم اس کے ساتھ مل کے محمد رسول اللہ کا جو ہے یہ کلا کا مکر، دشمن بھی دوست ہوتا ہے۔ آج یہود اور نصارہ نے ایسا نہیں کیا ہوا ہمارے خلاف، وگرنہ وہ ایک دوسرے کے دشمن ہیں، ہمارے لیے وہ دوست بنے ہوئے۔ تو وہ مسیلمہ کذاب کے پاس گیا، جب بات چیت ہوئی الیک سے الیک، اس کے بعد جب رخصت ہونے لگے وہ تو انہوں نے کہا یار تم کہتے ہو کہ تم اللہ کے رسول ہو، تو ہمارے درمیان جو اللہ کا رسول رسالت کا دعویٰ کر رہا ہے اس پر تو قرآن نازل ہوتا ہے۔ تو اس نے پوچھا کون سی نئی صورت نازل ہوئی ہے؟ تو اس نے بتایا کہ سورۃ القاریہ نازل ہوئی ہے، بسم اللہ الرحمن القاریہ ثم القاریہ وما ادراک ما القاریہ، وہ کھڑکھڑانے والی قیامت رکھا ہے۔ تو مسلمہ نے کہا یہ کون سی بات ہوئی، ایسی تو صورتیں میں 1 منٹ میں بنا سکتا ہوں۔ اس نے کہا پھر کچھ صورت سناؤ تم بھی۔ تو اس نے کہا الفیل وما الفیل وما ادراک ما الفیل، یہ ہاتھی کیا ہوتا ہے، ہاتھی کیا ہے، وما ادراک ما الفیل، اور تمہیں کیا پتا کہ ہاتھی کیا ہوتا ہے۔ اب چھوٹے سے بچے کو بھی آپ ایلیفینٹ کی تصویر دکھائیں تو وہ کہے گا یہ ہاتھی ہے۔ تو جو چیز سب لوگوں کو پتہ ہے، بچوں کو بھی پتہ ہے، اس کا کیا پوچھنا کہ ہاتھی، اور پھر ہاتھی کیا، اور تمہیں کیا خبر کہ ہاتھی کیا ہے۔ ہاں، ذنبہ قصیر و خرطومہ طویل، اس کی دم چھوٹی سی ہوتی ہے اور اس کی وہ سونڈ ہے وہ لمبی ہوتی ہے۔ اس نے تھوکا اس کے منہ پر، کہ قرآن کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ اور بھی بہت سارے لوگوں نے اس طرح جو ہے تب آزمائی کی ہے، لیکن نہیں، چونکہ وقت ختم ہونے والا ہے۔ میں سورۃ الکوثر جب نازل ہوئی ہے، اعجاز قرآنی میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، عظمت قرآن آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو یہ سورہ مبارکہ انتہائی مختصر ہے، 3 آیات پر، تو اس کو ہم جو ہے وہ بیت اللہ شریف کی دیوار کے ساتھ نہ لگا لیں کہ بڑے بڑے شعراء اور بڑے بڑے ادیب، شعر و شاعری کا چرچا تھا، زبان دانی پہ ناز تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ بھی ہے، جس طرح انبیاء سابقین کو معجزے ملے ہیں، ان کے دور کے وقت کے لحاظ سے جس کی ضرورت تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا چرچا تھا تو اللہ نے اپنے پیغمبر کو عصا دیا، وہ سارے جادو کی جادوگریوں کو ختم کر گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور جو تھا یہ زبان کا، کلام کا، شعر و ادب کا زور تھا۔ تو اللہ نے ایسا معجز نما قرآن جو ہے اللہ نے اپنے رسول پہ نازل فرمایا کہ کوئی اس کی مثیل نہیں پیش کر سکتا تھا۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے لگا دو دیوار کعبہ کے ساتھ سے۔ تو جس کا کلام اچھا ہوتا تھا تو پہلے کلام کو پھاڑ دیتے تھے، ہٹا دیتے تھے اور اس کو رکھ دیتے تھے، پھر وہ لگا رہتا۔ پھر دوسرا شاعر کوئی اس کے مقابلے میں لکھتا تو پھر اس کو ہٹا دیتے اور اس دوسرے شاعر کا کلام۔ اب سورہ کوثر جو ہے وہ بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ آویزاں کر دی گئی، بڑے بڑے شعراء آئے لیکن اس کا مقابلہ نہ کر سکے۔ یمن سے ایک بہت بڑا شاعر آیا اور اس نے جب دیکھا کہ لکھا ہے کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، تو اس نے کہا ما هذا کلام البشر۔ کافیہ تو ملا دیا اس نے اور نیچے لکھ بھی دیا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر ایک اور شاعر آیا، اس نے دیکھا کہ 3 جملے اوپر لکھے ہیں، ایک چوتھا اور لکھا ہوا، اس نے 5واں جملہ لکھا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ مَا هَذَا كَلَامُ الْبَشَرِ۔ اس نے کہا وَلَٰكِنْ هَٰذَا الْكَلَامُ الْبَشَرِ، یہ جو چوتھی لائن ہے نا یہ کلام البشر ہے، یہ اس کے ساتھ نہیں ملتا ہے، کوئی نظیر نہیں لگا سکتا۔ آپ اس چھوٹی سی صورت کو دیکھیے، آپ اس کی جو پہلی آیت ہے اس میں 10 حرف ہیں، ذرا گن لینا۔ دوسری آیت میں بھی 10 حرف ہیں، تیسری آیت میں بھی 10 حرف ہیں، الف اس میں 10 مرتبہ آیا ہے، اور ونحر جو ہے اس میں قربانی کا ذکر آیا ہے۔ اور ونحر کیا ہے؟ قربانی کب ہوتی ہے؟ ذی الحجہ کے 10ویں دن۔ اور قرآن مجید میں جتنی بھی صورتیں راہ پر ختم ہوتی ہیں، اس سورہ مبارکہ کا وہاں 10واں نمبر ہے۔ اتنی زبردست کیلکولیشن، اتنی باریک بینی کے ساتھ اللہ نے اس کا نظم قائم کیا ہے کہ اس کی مثال کوئی نہیں دے سکتا۔ جب اس چھوٹی سی صورت کے اندر اس قدر جو ہے دقیق نظری رکھی گئی ہے، بات بھی سمجھ میں آتی ہے، توازن بھی نہیں بگڑتا اور نظم قرآنی بھی موجود رہتا ہے، تو یہ اللہ کا کلام ہے۔
عباسی خلیفہ مامون الرشید کے زمانے میں ہر سال میں جو ہے وہ بڑے بڑے علماء فضلاء وہ بیٹھا کرتے تھے. اس میں یہودی علماء بھی آتے, عیسائی بھی آتے, پارسی بھی آتے, مسلمان تو خود ہی ہوتے, وہ مسلمان تھا. تو ایک یہودی جو تھا وہ بڑا زیرک, بڑا سمجھدار, وہ بڑی خوبصورت باتیں کرتا. تو مامون الرشید اس سے کہتے کہ یار تم مسلمان نہیں ہو جاتے ہو؟ تو وہ کہتا نہیں امیر المومنین میں مسلمان نہیں ہوتا. اس کا چلو ٹھیک ہے, ہم کسی کو زبردستی تو مسلمان نہیں بنا سکتے, لا اکراہ فی الدین, بائی فورس تو ہم اسلام کسی پہ ٹھوستے نہیں ہیں. جو دل کی مرضی سے, آزاد مرضی سے اسلام قبول کر لے تو ٹھیک ہے. اگلے سال جب کانفرنس ہوئی تو وہ یہودی بیٹھا ہوا تھا, لبیں ترشوائی ہوئی تھی, داڑھی اس کی بڑی ہوئی تھی, داڑھی تو ویسے بھی یہودی رکھتے ہیں, چہرے بشرے سے وہ بالکل تبدیلی نظر آ رہی تھی, آنکھوں میں نور تھا. مامون نے پوچھا یہ کیا ہو گیا, میں بڑی تبدیلی دیکھ رہا ہوں. اس نے کہا امیر المومنین میں مسلمان ہو گیا ہوں. مامون الرشید نے پوچھا کس طرح مسلمان ہو گیا, تمہیں کس نے مسلمان کیا؟ میں ہر سال تمہیں اسلام کی دعوت دیتا رہا ہوں, تم انکار کرتے رہے ہو. اس نے کہا میں مسلمان نہیں ہوتا تھا, نہ مجھے کوئی مسلمان کر سکتا ہے. میں نے قرآن مجید کو پڑھا. قرآن مجید کہتا ہے کہ ہم نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے. تو میں دیکھنا چاہتا تھا کہ کس طرح حفاظت ہوتی ہے. تو میں نے قرآن مجید میں اس نے کہا کہ میں رائٹر ہوں, میں کاتب ہوں, میں خوشنویس ہوں. میں نے قرآن مجید کو لکھا اور اس میں تبدیلیاں کی, آیات ادھر ادھر بدل دی, اپنی طرف سے بھی کچھ مصرے بنا کے لگا دیے. اسی طرح میں نے انجیل کو لکھا, تورات کو لکھا. تورات یہودیوں کے معبد میں سے گزرا جہاں میں نے وہ قرآن اپنے ہاتھوں سے تبدیل کر کے دیا ہوا تھا. ایک چھوٹا سا بچہ جو ہے وہ میری انتظار میں وہ نام نہاد قرآن لے کے کھڑا ہوا تھا. اس نے کہا انکل ادھر آئیں آپ, یہ جو آپ نے قرآن دیا ہے نا یہ وہ اصل قرآن نہیں ہے جو اللہ کے رسول پہ نازل ہوا تھا, اس میں تو آپ نے ساری آیتیں ادھر ادھر کر دی. چھوٹے سے بچے نے پکڑ. اگر خدا نہ خواستہ اس قرآن کی عظمت اور شان ہے کہ یہ اگر یہ ٹیکسٹ میں جو کتابی شکل میں دنیا سے ہٹ بھی جائے, مٹا بھی دیا جائے, تو آپ کسی چھوٹے سے بچے کو بیٹھ کے دوبارہ اس کی کتابت کر سکتے ہیں. یہ ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اب میرے پاس 5 منٹ ہے, میں کچھ واقعات آپ کی خدمت میں اس کے روحانی اثرات کے کہ جس سے شان ظاہر ہوتی ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کے ارادے سے نکلتے مکہ میں کہ یہ جو 6 برس کی یہ چینچی ہے اس کو میں ختم کروں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں صحابہ اکرام کو تعلیم دے رہے تھے. تو یہ نکلے اپنے گھر سے قتل کے ارادے سے اور ننگی تلوار لے کر. آگے سے حضرت خزیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے, جن کا میں نے کل کے درس میں بھی ذکر کیا تھا, رازدار رسول. انہوں نے کہا عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا یہ جا رہا ہوں نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے. انہوں نے کہا نہیں, وہ مسلمان ہو گئے تھے, اسلام انہوں نے چھپایا ہوا تھا. کہا پہلے اپنے گھر کی خبر لو. کیا بات ہے میرے گھر میں؟ کہا تیری بہن فاطمہ اور تیرا بھائی بہنوئی دونوں مسلمان ہو گئے. اب وہ غصہ جو تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ تھا اپنی بہن اور بہنوئی پر, گئے دروازہ کھٹکایا, بہن نے دروازہ کھولا, ادھر سے ہی لاتیں مکے اور تمانچے شروع کیے, اتنا مارا کہ دانت ٹوٹے, خون آلود ہو گئی حضرت فاطمہ. تو انہوں نے کہا تو کیوں مسلمان ہو گیا, باپ دادا کا دین تم نے چھوڑ دیا ہے. تو اس نے کہا عمر تو بھی خطاب کا بیٹا اور میں بھی خطاب کی بیٹی, تو اپنے ظلم کی حد کر لے, مار لے مجھے جتنا مار سکتا ہے, لیکن میں نے اس دین سے باز نہیں آنا. اب بہن تھی, جب دیکھا کہ خون نکل رہا ہے تو دل پسیج گیا. تو کہنے لگے فاطمہ اچھا مجھے بتاؤ یہ تم پڑھ کیا رہے تھے؟ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تعلیم دے رہے تھے. تو مجھے بھی بتاؤ میں دیکھوں, مجھے بھی پڑھاؤ میں پڑھوں. تو حضرت فاطمہ نے کہا کہ نہیں, تم ناپاک ہو, پہلے غسل کرو, وضو کرو, تو پھر میں تمہیں کتاب پڑھاؤں گی. اب فاروق اعظم نے بہن کے گھر میں غسل کیا اور پھر سورہ طٰہٰ کی وہ آیات جو چمڑے پہ لکھی ہوئی تھی ان کے سامنے رکھ کے پڑھائی گئیں. تو فاروق اعظم جو تھے وہ زار و قطار رو رہے تھے اور اسی حالت میں اٹھے اور زید بن ارقم کے گھر میں صحابہ نے کہا یا رسول اللہ عمر آ گیا ہے.
فرمایا آنے دو۔ حضرت حمزہ بن عبد المطلب دروازے پہ کھڑے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر یہ کسی اچھے ارادے سے آیا ہے تو ہم اس کو اہلاً و سہلاً ویلکم کرتے ہیں، اور اگر یہ کسی بری نیت سے آیا ہے تو مجھے قسم ہے پیدا کرنے والے کی، اسی سے تلوار لے کے میں اس کا کام تمام کر دوں گا، اس کو آنے دو۔ آئے تو سیدھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر ہو گئے اور کہا یا رسول اللہ اپنا کلمہ پڑھاؤ۔ تو ان کے دل کو کس نے تبدیل کیا جی؟ اس قرآن نے تبدیل کیا، بہن کی تلاوت نے تبدیل کیا۔ وہ اقبال کہتا ہے کہ فاطمہ تو نمیدانی، فاطمہ تجھے نہیں معلوم کہ از قرات تو تیری تلاوت سے دگردوں کرد تقدیر عمر را، اللہ نے عمر کی تقدیر جو ہے وہ بدل دی ہے۔ تو کبھی اس طرح بھی تلاوت کیا کرو، کبھی بہنیں تلاوت کریں نا بھائیوں کے سامنے، کبھی بھائی جو ہے اپنی بہن کو قرآن پڑھائیں، تو پھر وہ ایمان ہمارے گھروں میں ہمارے دلوں میں آ سکتا ہے۔ فاروق